اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزی اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ کے گھروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کی تعظیم کی جاوے اور اس میں اللہ کی یاد کی جاوے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاوے۔ اس میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے روکتی نہیں ہے۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے اس کا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ یہ چونکہ مسجد کے متعلق یہ آیت آپ کے سامنے اس کی کچھ تفسیر کر دی گئی تھی کہ مسجدیں کیا ہے، مسجدوں کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں اس مسجد کے متعلق جو میں نے باتیں بتائی تھی اسی میں سے کچھ آگے حدیثیں بیان کرنے کے بعد آگے تفسیر کروں گا، یعنی آگے کی آیتیں ترجمہ اور مطلب بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں بازار ہے آخرت کے، مسجدیں آخرت کے بازار ہے، اور جو شخص آخرت کے بازار میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ مطلب مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ اس کی مہمان نوازی یہ ہے جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کو جو اپنے پاس ہوتا ہے اچھا سے اچھا لا کر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی مہمان نوازی اس کی مغفرت ہونا ہے۔ مسجد میں آنا بندوں کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ کے نزدیک دنیا میں جتنی جگہیں ہیں ان ساری جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی یاد کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، بازاریں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ بازار میں جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی، بد نظری اور اس جیسے گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پسندیدہ مسجدیں ہیں اور ناپسند یہ بازاریں ہیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ وقت اللہ کی پسندیدہ جگہوں میں گزارتے ہیں یا اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں میں گزارتے ہیں۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ بازار جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو الحی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1,00,000 گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور 1,00,000 درجے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ میں سے کچھ لوگوں کا یہ عمل تھا، کچھ صحابہ کا،
کہ باقاعدہ بازار اس کلیمے کو پڑھنے کے لیے جاتے تھے، یعنی ان کی بازار کی ضروریات بھی اللہ کے ذکروں میں گزرا کرتی تھی۔ یہ حضرات صحابہ کی عادت تھی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں کو صاف رکھا جائے اور ان میں خوشبوئیں لگائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی ٹہنی سے صاف کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں کچھ فرقے، کچھ جماعتیں الگ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ جماعت ایسی ہے جو مسجدوں کی بہت زیادہ تعظیم کرتی ہے، جو ہم بھی نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے وہاں پر مسجد میں بات کر لینا بہت بڑی بے ادبی سمجھا جاتا ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ باطل فرقہ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مسجدوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں، اور یہی اکرام کی ہمیں بھی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اعمال کے ثواب سب میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وہ 3 کا جس کو کوئی بندہ مسجد سے نکالے اس کا ثواب بھی میرے سامنے اللہ تعالیٰ پیش فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کا بڑا ثواب ہے، ایک تنکے کو نکال دینا مسجد میں سے، ایک کچرا نکال دینا مسجد میں سے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی، چونکہ اس زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھی، اجازت تھی، فتنے کا دور نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خصوصاً حضرت صحابہ کے ابو بکر صدیق کے زمانے سے ہی منع کر دیا گیا تھا، لیکن زیادہ تر پابندی حضرت عمر کے زمانے سے آئی کہ اس وقت سے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا۔ تو ایک عورت تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا رات کے وقت انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس عورت کا ذکر اللہ کے نبی کے پاس جا کر کیا کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے، صبح کہہ دیں گے۔ رات کو اس عورت کو غسل دے کر کے، کفن دے کر کے، رات کو ہی جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو دفن کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو جگایا نہیں، آپ کو اطلاع نہیں کی۔ صبح ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے مجھے اس عورت کے جنازے میں کیوں نہیں جگایا؟ تو حضرت صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، وہ ہم نے یہ سوچا کہ صبح آپ کو اطلاع کر دیں گے، آپ کی نیند بگاڑنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس عورت کو دیکھا خواب میں کہ وہ جنت کے اندر گھوم رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ پھر آپ نے کہا مجھے اس کی قبر بتاؤ، آپ اس کی قبر پر گئے اور وہاں پر جا کر کے آپ نے ایصال ثواب کیا۔ یہ اہمیت آپ علیہ السلام نے حضرت صحابہ کے سامنے بتائی کہ مسجد میں صفائی کرنے والے کا یہ اعزاز ہوتا ہے، یہ اکرام ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کا کام بگڑتا ہے تو وہ اپنی مسجدوں کو نقش و نگار اور بیل بوٹوں سے آراستہ کرنے لگتے ہیں۔ مسجد میں ایسی لائنٹیں لگانا، ایسی ڈیزائن اور پھول وغیرہ لگانا کہ جس سے لوگوں کو آخرت کی یاد نہ رہے، اور لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بجائے مسجد کی ڈیزائن اور اس کی فیشن ہی کے اندر پڑے رہے، یہ اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم کا کام بگڑتا ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اپنی مسجدوں کو مزین کرنے لگو جو کہ نماز میں خلل ڈالنے والی ہو، اور اپنے قرآنوں کو ایسا چمکاؤ جو کہ دل کی حاضری، تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان جو دل میں ہونا چاہیے اس کے اندر خلل پہنچاوے، تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری ہلاکت کا وقت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہو تو خصوصاً ہماری مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد حرام، کعبہ شریف، بیت اللہ، وہاں پر طواف کرنے والے لوگ
وہاں پر عبادت کرنے والے لوگ اور جانے والے لوگوں میں زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی توجہ طواف کی طرف، حجر اسود کی طرف اور ذکر و اذکار کی طرف کم ہوتی ہے اور موبائل سے تصویریں لینے میں زیادہ ہوتی ہے، چونکہ وہاں کی ڈیزائن، وہاں کی بناوٹ، لوگ اسی میں کھو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں مساجد کی سجاوٹ اور زیب و زینت کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور حضرت ابن عباس اس سے اتنے ناراض ہو جاتے تھے، فرماتے تھے کہ تم مساجد کو مزین کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں، اس سے بچو۔ ایک آگے روایت میں لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مختصراً بیان کر دوں، فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد کے اندر بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا، اسکت یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ پھر بھی جب وہ بندہ بات کرتا ہے، چپ نہیں رہتا مسجد میں، تو فرشتہ کہتا ہے، اے وہ شخص جس پر اللہ کی ناراضگی ہے، خاموش ہو جا، چپ ہو جا۔ پھر بھی وہ بندہ مسجد میں بات کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیسری مرتبہ، اے وہ شخص جس پر اللہ کی لعنت ہو، خاموش ہو جا، چپ ہو جا، تو مسجد میں ہے۔ یہ میں اس لیے سارے حدیثیں سنا رہا ہوں کہ آج کل ہمارے دلوں میں مسجدوں کی جو اہمیت ہونی چاہیے، جو قدر ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ مسجد کے ارد گرد ہمیں آگ جلا کر کے دھواں بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے دھوئیں کی بدبو مسجد میں جائے۔ مسجد کے قریب میں کوئی زیادہ آواز والی گاڑی یا مشین اتنا زیادہ نہیں چلانا چاہیے جس سے کسی عبادت کرنے والے کو خلل ہو، خصوصاً نماز کے وقت میں۔ ہارن بھی کم بجانا چاہیے، یہ مسجدوں کے آداب ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلیات اور اللہ کی رحمتیں اترنے کا گھر ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے روایت کیا، جمعہ کے دن خصوصاً ہفتے میں ایک دن مسجدوں کو خوشبوؤں کی دھنی دیا کرو۔ حضرت مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی تعلیم تھی مسجدوں کے متعلق، خوشبوؤں کی دھنی دینا، خوشبو لگانا، کم سے کم ہفتے میں ایک دن۔ لوگوں نے ان سنتوں کو چھوڑ دیا اور دوسرے نئے ایجادات اور ایسی بدعات اور ایسے خرافات آ گئے ہیں کہ جس سے مسجد کے اندر بندے نماز پڑھنے سے، جو نماز سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے، اس سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ یہ مسجدوں کے اندر بڑے بڑے جھومر لگانا اور پھر اس میں کلرنگ لائٹنگ فٹنگ کرنا، خصوصاً شب بارات اور 15ویں شعبان کی رات، اور اسی طریقے سے شب معراج کر کے رجب کی رات، اور وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کی، یعنی وہ 27ویں رات کہتے ہیں، تو وہ ان راتوں کے اندر اتنی لائٹیں فٹنگ کی جاتی ہے اور اس طریقے سے مسجدوں کا بناؤ سنگار اوپر سے عیسائیوں کی طرح جیسے وہ اپنے چرچوں کو لائٹنگ لگا کر کے ایک چمکاتے ہیں، یہ سب چمکانا اس طریقے سے کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس سے بچے، مسجدیں سادی ہی رہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ لوگوں کو عافیت ملے، لوگ آرام سے عبادت کر سکیں، اس لائن کی جو باتیں ہو، جیسے پنکھے ہیں اور زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اے سی لگا دی، اگر چٹائیاں ہیں کھجور کی ہیں، لوگوں کے پیروں میں تکلیفیں ہیں آج کے دور میں، وہاں پر آپ نے گالیچے بچھا دیے، جس سے تزین، یہ اجازت ہے، اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ اس سے عبادت کرنے والے اور زیادہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں گے، اور زیادہ دھیان کے ساتھ عبادت کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ اس مسجد کے اندر اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کون لوگ وہ ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وہ ایسے مرد ہوتے ہیں، رجال کا ترجمہ ہوتا ہے ایسے مرد ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اپنی نمازیں گھر پڑھا کریں، مسجد نہ آئیں۔ حضرات مفسرین نے صاف اس اشارے سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ عورتیں گھر رہیں، کیونکہ مردوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایسے مرد ہیں جن کو کاروبار کرنا، سودا خریدنا اور بیچنا اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے روکتے نہیں ہیں، غافل نہیں کر دیتے ہیں۔ دو صحابی کے بارے میں خصوصاً یہ روایت اتری ہے۔ دو صحابی تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ ایک صحابی بازار کے اندر سودا بیچتے تھے، اپنے ہاتھ میں چھابڑا تولا لے کر کے
میزان لے کر کے، چھابڑا تولا لے کر کے وزن کر رہے تھے۔ اسی حالت میں وزن کر رہے تھے کہ اذان کی آواز کان میں پڑی۔ جیسے ہی کان میں اذان کی آواز پڑی، اس نے میزان کو، اس چھابڑے تولے کو اپنے ہاتھ میں سے وہیں پر نیچے رکھ دیا اور فوراً مسجد کی طرف چل دیے۔ اور دوسرے صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوہار تھے، لوہے کی کوئی چیز گرم کی تھی اور گرم کر کے ہتھوڑے سے اس کو پیٹ رہے تھے، اور اسی حالت کے اندر ہتھوڑا اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا اور اذان کی آواز آئی تو اٹھایا ہوا ہتھوڑا مارنا گوارا نہیں کیا، فوراً اس کو اسی حال میں چھوڑ کر کے مسجد کی طرف چلے گئے۔ اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کاروبار کرنا، بیع و شراء کرنا، سودا لینا اور بیچنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے، روکتے نہیں ہیں۔ اور ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ عبادت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو سکتی ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، یہ بتایا۔ مفتی شفیع صاحب نے اس کے تو بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے علاقے میں، اپنے علاقے میں اللہ کا شکر ہے، ماحول ہے کہ لوگ کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ایک عادت، ایک رواج بن گیا ہے، عادت بن گئی، ماحول بن گیا ہے، رواج تو نہیں کہیں گے، ماحول کہیں گے، بہت اچھا ماحول بنا ہوا ہے۔ دوسرے علاقوں کے اندر لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یار دھندا کرتے ہوئے دکان چھوڑ کر نماز کیسے پڑھے، یہ تو نماز ان لوگوں کا کام ہے جس کو کوئی دھندا نہ ہو، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا بندہ تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کر سکتا ہے، اور یہی اللہ کے نزدیک اچھے بندے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ عبادت کرنے والے لوگ، یہ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے لوگ، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں اس دین سے جس میں آنکھیں اور دل الجھ جائیں گے۔ وہ قیامت کا دن یہاں پر مراد ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، وہ اعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا قیامت کے دن بدلہ دے، اور خالی عمل کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے اس سے عمل سے زیادہ دے دیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رہی بات روزی کی تو روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ اس آیتوں کے بعد آگے کی آیت ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق۔ دنیا میں جو کافر ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ کافر تو ایسے ہیں جن کا عقیدہ اور مانیت یہ ہوتی ہے کہ موت کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ دھیان سے سننا تھوڑا، کافر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں، خصوصاً اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے کافر تھے جیسے مکہ کے مشرک، وہ موت کے بعد کی زندگی کو بہت سارے لوگ مانتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو نہیں مانتے تھے۔ تو کافر ایک قسم کے وہ جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کو مانتے تھے، ایک تو وہ کافر، اور دوسری قسم کے وہ کافر جو موت کے بعد کی زندگی کو سرے سے انکار ہی کرتے تھے اور کہتے تھے موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کافروں کی مثال دی۔ پہلا وہ کافر جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا تھا، وہ کوئی بھی عمل کرتا تھا تو اس نیت سے کرتا تھا کہ میرا یہ عمل اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر موت کے بعد اجر دیں گے۔ ارے اسی لیے تو ہمارے یہاں کوئی ہندو مر جاتا ہے تو اخبارات وغیرہ کے اندر یا سماچار کے اندر ایسا لکھتے ہیں فلاں فلاں سورگ نشین ہو گیا۔ سورگ مطلب ہوتا ہے جنت، وہ لوگ گجراتی میں سورگ کہتے ہیں جنت کو، تو کہتے ہیں فلانا جنت کو پہنچ گیا۔ کوئی بھی مرتا ہے تو اس کے شروع میں 100 لکھ دیتے ہیں اور پھر ایک نقطہ کر دیتے ہیں، یہ سورگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، کوئی بھی ہندو مرتا ہے تو۔ اور جہنم کو نرک لکھتے ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ نرک یہ لکھا ہو، سب سورگیہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ جب وہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تب تو سورگ لکھتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا۔
بہت ساروں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال وہ اچھے دکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے اعمال کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس کی بدولت اگر ہم 1 روپیہ بھی کہیں پر خرچ کرتے ہیں یا ایک کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں یا ایک راستے میں سے پتھر ہٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر صدقے کا ثواب، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، مسجد میں دیا تو اللہ کے گھر میں دینے کا ثواب، اور پھر اوپر سے اس کے اوپر جتنا زیادہ بندہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دے دیتا ہے. اور ثواب کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی اللہ اس کو فائدہ دیتا ہے نیک عمل کا، اور موت کے بعد کی زندگی میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ وہ دیں گے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بندے کو نہیں دے سکتے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں اللہ دیں گے. 1 روپیہ خرچ کیا اس پر بھی باقی رہنے والی نعمتیں ملے گی، ایک پتھر راستے سے ہٹا دیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور قیامت کے دن اس کا فائدہ ملے گا. یہ برکت ہے ایمان کی. اگر کسی بندے میں ایمان نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے مانگرول سے باہر آپ راجکوٹ احمد آباد چلے جاؤ، بڑی بڑی ہاسپٹلیں غیر مسلم لوگ چلاتے ہیں جس میں ایک دن کا کروڑوں کا بجٹ ہے، کروڑوں کا بجٹ ہے، اور پورا مفت کے اندر علاج، کھانا مفت کے اندر، رہنا مفت میں، اتنی فیس، آپریشن کے 8-8 10-10 لاکھ، وہ سب 50,000 میں 10-20 ہزار کے اندر کام ہو جاتا ہے. کون چلاتا ہے؟ تو کہ فلاں غیر مسلم چلاتا ہے، فلاں ہندو بھائی چلاتے ہیں، ایسا وہ اعلان لکھتے ہیں. اتنا بڑا خرچہ کرتے ہیں، تو کیا ہم نے تو 1 روپیہ خرچ کیا تھا، اللہ میں اس کا اجر دیں گے؟ وہ بیچارے کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں ایمان لکھا ہے اور ایمان مل جائے گا تو اس کا قیامت کے دن اس کروڑوں کا اجر ملے گا. اگر ایمان نہیں ہے تو اب جو روپیے کسی کی سیوا میں خرچ کر دیے تو بھی موت کے بعد اس کا اجر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. دنیا میں اللہ اس کے نیک اعمال کا فائدہ دے دے گا. اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں فائدہ کیا ہو سکتا ہے. یہ دنیا بھی کوئی عیاشی کی جگہ ہے جہاں مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن، غم، بیماریاں، حالات، سردی، گرمی، بارش، یہاں رہتے ہوئے وہ نعمتیں کہاں مل سکتی ہے جو ایک ایمان والے کو جنت میں ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کے بارے میں جو اعمال کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں اس کا اجر قیامت کے دن ملے گا. اس کی مثال کیسی ہے؟ جو لوگ کافر ہیں اس کے اعمال کھلے میدان میں چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے. اگر کبھی کسی کو رن میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، اسی طریقے سے بڑے ہائی وے ہوتے ہیں، ہائی وے دور تک سیدھا ہوتا ہے، تو آدمی جب دھوپ چلچلاتی پڑتی ہو گرمی کے سیزن میں اور آدمی کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہے تو دور ایسا نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر پانی کا کھڈا بھرا ہوا ہے. راستے پر ایسا دکھتا ہے، میدان میں ایسا دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی ہے. لیکن جب ہماری گاڑی وہاں پر پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے، خالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایسے ہی جیسے چٹیل میدان میں پیاسا آدمی دور سے دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہاں پانی ہے، اور مصیبت اٹھا کر کے پیاس کی شدت میں چل کر کے اس جگہ تک پہنچتا ہے جہاں اس کو پانی نظر آتا تھا، جب وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، خالی وہ ریت اور راستہ دھوپ کی وجہ سے چمک رہا تھا جس کو ہم پانی سمجھتے تھے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے. حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ بندہ جب اس جگہ پر پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ملتا. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر سرابر. اچھا، بندہ وہاں پر جب پہنچتا ہے تو قضائے الہی کو پاتا ہے، یعنی چونکہ پیاس کی شدت میں وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد اس بندے کو اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں. مثال دے رہے ہیں، اب موت آ گئی، اب اللہ تعالیٰ اس کا حساب اس کو برابر سرابر چکتا کر دیا. فوفاہ حسابہ، اللہ نے اس کے حساب کو برابر سرابر چکتا کر دیا. یہ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کافر بندہ اعمال کو کرتا ہے اور سوچتا یہ ہے کہ یہ مجھے قیامت کے دن فائدہ دے گا، جب جیسے یہ پانی
پانی دیکھ کر کے سوچتا ہے پیاسا آدمی کہ وہاں پر جاؤں گا تو پانی مل جائے گا، جانے والا وہاں پر پہنچتا ہے تو کچھ پانی ملتا نہیں ہے، نتیجتاً اس کو پیاس کی وجہ سے موت آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہاں پر اس کو جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو کافر بندہ آخرت کے نام پر عمل کرتا ہے، وہ ابھی عمل کو پانی سمجھ کر کے کر رہا ہے، جا رہا ہے کہ یہ پانی ہے، چمک رہا ہے۔ جب قیامت کے دن اس پانی کے پاس پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو جیسے دنیا میں اس کو موت دے دی، اسی طریقے سے وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی ہلاکت کے اندر یعنی جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور اس کا حساب چکتا کر دیں گے۔ تو جس کے پاس ایمان نہیں، وہ آخرت کے عقیدے کے ساتھ کام کر رہا ہے تو بھی اس کو کوئی اجر قیامت کے دن نہیں ملے گا، جیسے وہ چمکتے ہوئے پانی والے کو چمکتے ہوئے پانی والے کو کسی کو کبھی پانی ملا نہیں ہے، چل کر جانے والے کو ایسے کافروں کو وہاں پر کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو مثال ہے ان کافروں کی جس کو آخرت کے عقیدے کے ساتھ اعمال کرتے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ سالوں سے ہم تفسیر سنتے ہیں، ہر مرتبہ ہم نے ایسی ہی تفسیریں سنی ہیں جس میں انبیاء کے واقعات ہوتے ہیں، اگلی قوموں کے واقعات اور قصے ہوتے ہیں، اور قصے سننے کے اندر بڑا مزہ آتا ہے، تفسیر کرنے والے کو بھی آسانی رہتی ہے اور سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک، اگلی امتوں کے حالات اور قصوں کو بیان کیا ہے، دوسرے نمبر پر احکامات کو بیان کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے احوال کو بیان کیا ہے۔ چونکہ احکامات والی جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر کرنے والے کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، اور سننے والے کو یہ باتیں جلدی سمجھ میں بھی نہیں آتی اور سستی بھی آتی ہے، لیکن ان باتوں کا جاننا ہم ایمان والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ احکام والی صورت لی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہر سال کی طرح اس سال سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، ہر سال جیسے مزہ آتا ہے ایسا اس سال مزہ نہیں آتا ہوگا، کیونکہ وہ قصے چلتے ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے، اور یہاں احکامات ہے اس میں دماغ حاضر رکھنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ضرورت کی باتیں ہیں اس لیے اس صورت کو لیا گیا۔ دوسری مثال دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کی مثال دی جو آخرت کو بھی نہیں مانتے اور اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں۔ ان کے اعمال کا حال کیا ہے؟ او کظلمات فی بحر لجی، گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، یغشاہ موج من فوقہ، ایک آدمی سمندر کے اندر اونڈائی میں گہرائی میں ہو، اوپر پانی ہے، پانی پورا اجالا اندر جانے نہیں دیتا، اجالا کاٹ دیتا ہے۔ اب اس پانی کو دوسری موج نے اس کے اوپر سے چھپا لیا ہو، یعنی پانی کے اوپر ایک موجہ ہو بہت بڑا، جو اس پانی کے اندر روشنی پوری پہنچنے نہیں دیتا۔ اس موزے کے اوپر دوسرا موزہ پانی کا ہو جو پہلے موزے تک روشنی کو پہنچنے نہیں دیتا، اور اس دوسرے موزے کے اوپر بادل ہو جو سورج کی یا ستارے کی یا چاند کی روشنی دوسرے اور پہلے موج تک بھی پہنچنے نہیں دیتا، تو اور وہ بھی پھر اندھیری رات کے اندر ہو، تو وہ آدمی جو اس سمندر کی گہرائی کے اندر ہے وہ اگر اپنا ہاتھ نکال کر کے دیکھنا چاہے گا تو اس کو خود کا اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی حال ان کافروں کا ہے جو اعمال تو کر رہے ہیں لیکن اندھیریوں پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، ایک پانی کی اونڈائی کا اندھیرا، دوسرا اس کے اوپر پانی، تیسرا اس کے اوپر موجہ، چوتھا اس کے اوپر موجہ، پانچواں اس کے اوپر بادل، اندھیروں پر اندھیرے، جیسے خود اس کا ہاتھ اس کو نظر نہیں آتا اندر جانے والے کو، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں ہو۔ تو یہی حال ان کافروں کا ہے کہ جو اعمال تو کر رہے ہیں لیکن اس کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اس عمل کا مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے اور اس کا فائدہ مجھے کہاں ملے گا، کوئی مقصد نہیں، کر رہے ہیں کیونکہ اس کو موت کے بعد کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اس کی دی ہے۔
ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے، اذا اخرج يده لم يكد يراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں ہے۔ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ اب رہی بات وہ جو رکوع شروع ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین میں رہنے والوں کو ہدایت کا نور دینے والا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، وہ اندھیرے ہی اندھیرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کا نور عطا فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نور کو ہمارے اندر، ہمارے سینوں میں موت تک باقی رکھے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم علمنی الکتاب والحکمہ، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔